میرے نور پر تشریف فرما۔ باوقار علماء اہل سنت حضور سیدی سرکار آقائی نعمت پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت سید امداد اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم گرامی حضرت علامہ مفتی شاہ نواز عالم صاحب قبلہ ازہری، شیخ الحدیث و سربراہ اعلیٰ جامعہ حنفیہ رضویہ مانک پور شریف، ممبر پاک پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت، سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم عتل بعد ذلک زنیم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اس عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا، اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں حاضر ہوں چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت الحمدللہ جلوہ افروز ہے، جن کی نگاہوں کو اللہ نے یہ کمال بخشا ہے، محبت کے ساتھ جس کے اوپر نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں اللہ ان کی بگڑیوں کو بنا دیتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کے چہرے کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ جب ممبر نور پر بڑے آ جائیں، اللہ والے آ جائیں، تو ہمارے بڑوں کا یہ انداز رہا کہ پھر انہیں بہت زیادہ دیر ممبر پر بٹھا کر انتظار نہیں کرواتے، بلکہ مختصر گفتگو کر کے بڑوں کے سامنے مائک پیش کر دیتے ہیں۔ بڑوں کو بہت زیادہ انتظار کرانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس عمر میں الحمدللہ حضرت رات کے اس حصے میں ہمارے آپ کے سامنے ممبر نور پر جلوگر ہیں۔ میں تھوڑی سی دیر چند باتیں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کر مائک حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پیش کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ حضرت کی نگاہ کرم اس مبارک محفل میں ہم سب پر ہو جائے، تاکہ ہم جائیں آئے تھے خالی ہاتھ جائیں تو دامن بھر کے جائیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے،
وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم اور کتنی عظمتوں کا مالک بنایا۔ موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ جنہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ لوگ بھی آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے جب غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں امام اہل سنت کی محبت ہوتی تو یہ اس طرح حضور کی شان میں گستاخی نہ کرتے، بلکہ جس طرح وقت کے امام نے پکار کے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کے دامن کو اگر پکڑا ہوتا تو حضور کی شان میں گستاخیاں نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آج امام اہل سنت کی زبان بول رہے ہوتے۔ یہ موجودہ دور کا المیہ ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو کہتے ہیں موجودہ دور کا بریلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، موجودہ دور کا بریلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں موجودہ دور کا یا پرانے دور کا بریلی شریف ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، تمہارے دل میں بیٹھا ہوا چور ہے کہ تمہیں بریلی سمجھ میں نہیں آتا۔ بریلی پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی علم والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی فضل والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی تقوی والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی عشق والوں کو سمجھ میں آتا ہے، بریلی غلاموں کو سمجھ میں آتا ہے۔ جنہیں اس بات کا تمیز نہ ہو کہ علی پر زمر ہے یا زیر ہے، انہیں بریلی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جنہیں یہ معلوم نہ ہو علی پر زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے، انہیں بریلی کی عظمتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ بریلی کو سمجھنا ہے تو مارہرہ مطہرہ چلو، وقت کے امام کی شان میں پیر خانے سے آواز آتی ہے، منارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ حضور کی عظمتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں نہ وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ وہ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی عظیم بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں امام اہل سنت کا دامن ہے، اس لیے ہم آج کی اس مبارک رات میں سو نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم موجودہ دور میں اس رات کو جاگ کر حضور کی یاد منا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ملک ہندوستان کے کونے کونے پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، سچویشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وقت میں ایک کلمہ پڑھنے والے زبان کی ذمہ داری کیا ہے، ایک عاشق رسول کی ذمہ داری کیا ہے، محافظ ناموس رسالت کی ذمہ داری کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اگر حضور کی عزت سلامت نہ رہے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، اگر حضور کی شان سلامت نہ رہے تو ہماری شان کا کیا ہوگا، مقام مصطفیٰ سلامت نہ رہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی رہے تو ہم اپنی عزتوں کا کیا کریں گے۔ حضور کے غلاموں نے ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم چین اور سکون کی زندگی گزارتے رہیں تو یقین جانیے اس سے زیادہ بری زندگی نہیں ہو سکتی ہماری۔ ہمارے جوان آج ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن غور کیجئے گا شراب پی کر ناموس رسالت نہیں ہوگا، زنا کے اڈے پہ جا کر ناموس رسالت نہیں ہوگا، جھوٹ بول کر آپ محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتے، نمازوں کو چھوڑ کر محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتے، حضور کے دامن سے دور جا کر ناموس رسالت کے محافظ نہیں بن سکتے، امام عشق و محبت کے دامن سے دور جا کر محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتے۔ میں تو موجودہ دور میں پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں جو آج شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ قوم مسلم کے جوان شراب و شباب میں ڈوب جائیں اور انہیں یہ خبر نہ رہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کا مزاج کیا ہے، دنیا چاہتی کیا ہے۔ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے، دنیا ہمیں پیروں کے نیچے کچل دینا چاہتی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والے سلامت نہ رہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں تم نشہ کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، خوب نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، خوب نشہ کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن تم اکیلے نشہ مت کرو، نشہ ہمیں بھی کراؤ، اسٹیج پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں بھی نشہ کراؤ، مگر یاد رکھیے گا لوکل والا نشہ نہیں کریں گے، ہم لوکل لوگ نہیں ہیں، نہ ہی لوکل والا نشہ کریں گے، اچھا والا نشہ کریں گے۔ لوکل والا نشہ کرنے والا نالی میں گر جاتا ہے، کبھی نالے میں چلا جاتا ہے، کبھی روڈ پر گر جاتا ہے، کبھی نشے کی حالت میں جب زمین پر پڑا ہوتا ہے تو کتے آ کے اس پہ پیشاب کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا لوکل نشہ ہے۔ نشہ کرنے کی بات کرتے ہو، عالی شان نشہ کرو، تم بھی کرو ہم بھی کریں، مگر نشہ وہ کرو جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، عبید بن جراح نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، جو طارق ابن زیاد نے کیا، جو صلاح الدین ایوبی نے کیا، جو محمد بن قاسم نے کیا، ارطغرل غازی نے کیا، عثمان غازی نے کیا، ٹیپو سلطان نے کیا، موجودہ دور میں مفتی سلمان ازہری نے کیا ہے، خادم نجمی نے کیا۔ نشہ کرنا چاہتے ہو نشہ کرو، مگر حضور کے عشق کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی دیوانگی کا نشہ کرو۔ جس دن یہ نشہ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، جس دن یہ نشہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، جس دن اس نشے کی لذت تمہیں محسوس ہونے لگے گی تو یاد رکھنا پیر تمہارے سلامت نہ بھی ہوں، مگر اس شراب کا نشہ تمہیں سمجھ میں آ گیا، محبت رسول کی شراب، عشق رسول کی شراب، غلامی رسول کی شراب، حضور کی دیوانگی کی شراب جس دن تمہارے جو ہے ذہن اور دماغ پر چڑھ گئی، یاد رکھنا تمہارے پیر سلامت بھی نہ ہو، ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی تم خادم حسین بن کر بھی پوری دنیا کے سامنے یہ نعرہ لگاؤ گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ
مفتی اشرف جیلانی حضرت صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا نہیں، بس نعرہ لگاتے رہے ناموس رسالت کا۔ کاش کہ تم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہوتا۔ میری قوم کا جوان موجودہ دور میں ایک گناہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ علماء سمجھا رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، چھوڑ دو، مگر ایک غلطی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ میری قوم کا جوان ایک غلط راستے سے ہٹ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ مگر یاد رکھو، نام محمد والے جو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں وہ غلطی نہیں، رسول اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، خاندان چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، زمینیں چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اور ناموس رسالت پر یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چھٹ جائے اگر دولتیں کون ہے تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ کون حضور کے عاشق جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر جفا مارا جائے گا قبول کیا جائے گا، ستایا جائے گا برداشت کیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا برداشت کیا جائے گا۔ دنیا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرا امام کہتا ہے احمد رضا کے دل کے تو ٹکڑے کرو، ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے پہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ حضور کی عزت، پوری کائنات کی عزت ایک طرف، مصطفیٰ کی نالین کی عزت ایک طرف۔ آپ جانتے ہو موجودہ دور میں انٹرنیٹ ہمیں بالکل فری میں دیا جا رہا ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ وقت گزرا نہیں ہے اس میں۔ 1 GB انٹرنیٹ ہمیں ملتا تھا 1 مہینے کے لیے، اور وہ چل بھی جاتا تھا۔ لیکن آج 2 GB 3 GB ڈیٹا ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، لیکن شام تک پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب رات کے 12 بجے تاکہ نیکسٹ ڈے کا ہمیں ڈیٹا مل جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ دراصل عیاشی کے دروازے یہودیوں نے پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے لیے کھول دیے ہیں عیاشیوں کے دروازے۔ آپ جانتے ہیں ایک دور تھا جب مسئلہ ٹی وی کا چل رہا تھا کہ صاحب ٹی وی پر چینل دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ غور کرو، دنیا نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ٹی وی دے دی۔ جانتے ہو میری قوم کے جوان اپنی ان آنکھوں سے رات میں زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو زنا کا منظر دیکھنے والا کبھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتا ہے، شراب پینے والا کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں بن سکتا ہے۔ یاد رکھو تمہیں اپنی ان آنکھوں سے شراب کے مناظر نہیں دیکھنا ہے، تمہیں ان آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھنا ہے، تمہیں کعبے کا نور دیکھنا ہے، تمہیں صفا مروہ کی وادی دیکھنا ہے، تمہیں عرفات کا میدان دیکھنا ہے۔ عاشق اپنی زبان سے پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہارا کو۔ ہم اور آپ موجودہ دور میں کیا کر رہے ہیں؟ زبانی طور پر محبت کا اظہار، زبانی طور پر، مگر یاد رکھیے گا حضور کے غلام کیسے تھے؟ ایک جانثار ہیں دنیا جنہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کے نام سے جانتی ہے، مدینے کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، مدینے کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں۔ جب خبر پہنچی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے وصال فرمایا، پیغمبر نے وصال فرمایا، میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، اب رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوگی۔ دیکھو جوانوں عاشق کیسے ہوتے ہیں، غلام کیسے ہوتے ہیں، دیوانے کیسے ہوتے ہیں، متوالے کیسے ہوتے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں خبر آئی ہے میرے نبی نے پردہ فرما لیا ہے، اب رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہ ہوگی، زمین پر لیٹ گئی ہے، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا مجھے نابینا کر دے، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے۔ دیکھو پوری دنیا کی تاریخ میں دارا و سکندر کے ماننے والے آئے، قیصر و کسریٰ کے ماننے والے آئے، حبشی کے ماننے والے آئے، نجاشی کے ماننے والے آئے۔ کیا تم نے کائنات میں کوئی ایسی ذات کو دیکھا ہے کہ جس کی دنیا سے جانے کے بعد اس سے محبت کرنے والے یہ دعا کرتے ہوں مجھے اندھا کر دے؟ عبداللہ بن زید انصاری سے پوچھا گیا ایسی دعا کیوں کر رہے
رہے ہو. دنیا یہ دعا کرتی ہے مولا مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں دنیا کو دیکھوں, تم دعا کر رہے ہو اندھا کر دے. عبداللہ بن زید انصاری فرماتے ہیں میرے رسول نے پردہ فرما لیا, مجھے اب ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے. میرے رسول نے پردہ فرما لیا, مجھے ان آنکھوں سے اب دیکھنا کیا ہے. اب اس دنیا میں دیکھنے والی چیز کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں جوانوں, آج موجودہ دور میں دنیا اس بات میں چکر لگا رہی ہے یہ میرا ہے, یہ جان میری ہے, زندگی میری ہے, پیسہ میرا ہے, یہ چیز میری ہے, فخر ہے, جوانی ہے, جسم ہے, حسن ہے, جمال ہے. دنیا چکر لگا رہی ہے, مگر جسے دنیا وقت کے تاج و شریعہ کہتی ہے وہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہم رہیں گے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے, اور دنیا سے جائیں گے تو حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے. جوانوں جاگ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اپنی جوانی کے مقصد کو سمجھو. تمہاری جوانی عیاشیوں کی دہلیز پر گھومنے کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی گناہوں میں ملوث ہو جانے کے لیے نہیں ہے. تم زبان سے ہر موقع پر نعرہ لگاتے ہو ناموس رسالت کا, اس کے باوجود تمہارے نعرے کوئی انقلاب برپا نہیں کر رہے ہیں, کوئی اثر نہیں ہو رہا تمہارے نعروں سے. دراصل بات یہ ہے یہ نعرے تمہارے زبانی نعرے ہیں. کاش پریکٹیکل نعرے ہوتے, کاش سچے عاشق رسول ہوتے, کاش بعمل بن جاتے, کاش تم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا, کاش. ہماری قوم کا المیہ تو یہ ہے. تھوڑے زمانے پہلے میری قوم کے جوان کہہ رہے تھے ہم مسجد اقصی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں نادانو, جو محلے کی مسجد میں نہ کھڑا ہو سکے وہ مسجد اقصی کے ساتھ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں مسجد اقصی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کیسے تھے. رمضان کے مہینے میں بس فلسطین کی سرزمین پر مسجدیں گرا دی گئیں, ملبے کے ڈھیر پر بھی فلسطین کے جوانوں نے تراویح پڑھی ہے, ملبے کے ڈھیر پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ملبے کے ڈھیر پر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے, ملبے کے ڈھیر پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں ہیں. اور وہ پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. حضور کی عزت تک پہرا دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ جانتے ہو جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. نہیں صاحب نام آ جائے گا, نہیں صاحب دنیا کو پتہ چل جائے گا, نہیں صاحب دنیا میرا نام جان لے گی, نہیں صاحب میں نہیں بولوں گا, نہیں صاحب میں آگے نہیں آؤں گا, دنیا میرا نام جان لے گی. یاد رکھو حضور کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ میدان میں نکلے ہیں اور جب ان کے قدم اٹھ گئے ہیں تو ان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں میرا نام آ جائے گا. ارے لاکھ جانے وقت کا امام کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے, اگر کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں, رسول خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, میرا نام آ جائے گا. ارے نام کل آتا ہو کل تو آج آ جائے. میری جان حضور کی عزت سے زیادہ نہیں, میری شان حضور کی عزت سے زیادہ نہیں, میرا خاندان رسول کی عزت سے زیادہ نہیں, میرے باپ حضور کی عزت سے زیادہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, میری جان آپ کے قربوں پہ قربان. اور یہی مزاج ہمیں ابو بکر صدیق نے بھی عطا فرمایا. صحابہ کے ماننے والے ہیں. آج حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. ذرا غور کرتے چلیے میرے امام کو, ہمارے سینوں میں کیسا عشق. اور اگر میں اپنے وقت کے قلندر لاہوری کو آپ کے سامنے پڑھوں, وہ مرد قلندر جس نے قوم مسلم کے جوانوں کے سینوں کو لوہے سے زیادہ مضبوط کیا, اس نے کہا تھا
نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کون اقبال؟ دنیا جسے اقبال کہتی ہے وہ واقعی صاحب اقبال ہے۔ اللہ نے جس کے اقبال کو اتنا بلند کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا اقبال کی مغفرت کے لیے بس ایک شعر کافی ہے، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم آج خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ چند منٹ کی گفتگو ہے، ورنہ میرا یہ موضوع ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ایک مستقل موضوع ہے یہ ناموس رسالت۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تفصیلی حضرت کا حکم مل گیا، بسم اللہ۔ حضور کی عزت کی بات، ذرا شان دیکھیے اس محبوب کی۔ آج موجودہ دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک قاعدہ فٹ کیا، انہوں نے صغرا اور کبرا کو ملایا، حد اوسط کو گرایا اور نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ تھا کہ صغرا کبرا ملانے سے ایک ہی نتیجہ نہیں نکلتا ہے دشمن کے خلاف، کبھی کبھی اپنے خلاف بھی نتیجہ نکل جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے موجودہ دور میں جس کے لیے مفتی صاحب قبلہ نے تفصیل سے اشارہ کر دیا، میں نام لینا بھی نہیں چاہوں گا، جملہ کہوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے وہ سارے انسان ہیں، اور سارے پیدا ہونے والے جب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی لیے خود محمد بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے محمد بھی انسان ہیں اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا محمد بھی ہمارے بھائی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ دنیا میں پہلے آئے ہیں اس لیے بڑے بھائی ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں چھوٹے بھائی ہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ صغرا کبرا ہمیں قبول ہے، مگر یاد رکھو دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سب کے سب انسان ہیں، اور سارے انسان پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو تم نے جس رشتے سے آقا کو بھائی بنایا، غور کرو دنیا میں پیدا ہونے والا انسان ابو جہل بھی ہے، اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اس رشتے سے ابو جہل تمہارا بھائی بن گیا۔ تم نے کہا دنیا میں پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ابو لہب اسی دنیا میں پیدا ہوا وہ بھی انسان ہے، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اس رشتے سے ابو لہب بھی تمہارا بھائی ہوا۔ یہ تمہارا ضابطہ ہے جو تمہارے گلے پڑ گیا۔ ہمارے امام سے پوچھو ہمارا ضابطہ کیا ہے؟ میرا امام تو کاپی قلم لے کے بیٹھ کر سوچ رہا ہے کیا کہوں یا رسول اللہ کیا کہوں؟ معجزے دیکھتا ہوں بے مثال، شان دیکھتا ہوں بے مثال، اخلاق دیکھتا ہوں بے مثال، چہرہ دیکھتا ہوں بے مثال، ہاتھ دیکھتا ہوں بے مثال، کیا کہوں؟ سوچ رہے ہیں کیا کہوں؟ سوچتے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ کو معلوم ہے جنہیں حسد ہوتا ہے، جن کے دل میں کینہ ہو، جن کے دل میں چور ہو، جن کے دل میں برائی ہو، آپ کوئی حاسد مل جائے مفتی صاحب قبلہ کا، آپ پوچھیں مفتی شاہ نواز صاحب کا بارے میں بتائیے، حاسد ہوگا تو 1000 برائیاں گنا دے گا۔ حاسد ہے، حاسد کی مثال زخم پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہے جو پورے جسم پر نہیں بیٹھتی ہے، وہ زخم پر بیٹھتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ میں نے پڑھائی کی ہے،
ہم سبق ساتھی ہیں، ایک کلاس میں، ایک روم میں رہنے والے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والے۔ مجھ سے پوچھئے مفتی صاحب قبلہ کیسے ہیں؟ جو لوگ حسد کی بنیاد پر 20 برائی کریں گے انہیں معلوم نہیں ہے آج بھی مصر کی سرزمین پر کتنے درجنوں بچے ایسے ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں۔ یہ وہ مرد قلندر ہے جس نے اپنے پروگراموں کے پیسے ان بچوں کو دے کے کہا جاؤ تعلیم حاصل کرو، میری جیب خالی رہتی ہے تو رہے مگر میری قوم کا ایک بچہ بھی تعلیم سے دور نہ رہے، عشق سے دور نہ رہے، غلامی رسول سے دور نہ رہے۔ حاسد ہوتا ہے اور عشق والا ہوتا ہے۔ آؤ عاشق سے پوچھو کیا شان ہے۔ جب عاشق ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں وہ یار کا جلوہ دیکھتا ہے۔ کوئی چیز لائیے آپ کو جس سے محبت ہے وہی نظر آئے گا۔ میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں عظمت بیان کر رہا ہوں میرے رسول کی، امام اہل سنت کی بارگاہ میں گلاب پھول لا کے کسی نے دیا، کہا حضور دیکھیے یہ گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے، رنگ کتنا عالی شان ہے، کھلا ہوا ہے، خوشبو کتنی اچھی ہے۔ میرے امام نے دیکھا، اب چونکہ عاشق تو ہر چیز میں یار کا جلوہ دیکھتا ہے، امام اہل سنت نے گلاب کا پھول سامنے رکھا اور سامنے رکھنے کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں تم اس کی تعریف کر رہے ہو، تم دیکھو گے تھوڑی دیر گزرے گی رنگ بھی پھیکا پڑ جائے گا، اس کا کھلا پن بھی کم ہو جائے گا، خوشبو بھی کم ہو جائے گی۔ میرے امام فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جس کی رنگت میں کبھی کمی نہیں آتی، کیا رائے ہے اس پھول کے بارے میں جس کی خوشبو میں کبھی کمی نہیں آتی۔ گلاب سامنے ہے، وقت کا امام قلم اٹھاتا ہے اور قلم اٹھا کے جب پھول پر لکھنے پہ آتا ہے تو مسکرا کے کہتا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضور کی عزت، حضور کی عظمت کتنی ہے۔ میرا نبی، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بڑے بھائی، میرا نبی 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 آدم سے لے کے عیسیٰ تک میرا نبی جب اتنے نبیوں کی طرح نہیں تو امتیوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی طرح نہیں، جب نبی کی طرح نہیں تو نبی امتیوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں مثال دوں، مقارنہ کوئی نہیں ہے۔ میرے امام نے ہمیں یہ مزاج دیا، رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روزے شمار ہو۔ سب کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں مگر اللہ نے جس کو محبوب بنایا ہے اس کی شان کے کیا کہنے۔ آؤ میں تم سے کہوں یوسف کے حسن پر بات کر لو۔ یوسف کے حسن کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو دیکھ کر انگلیاں کاٹی ہے مگر نام محمد پر لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں۔ یوسف کے حسن کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، لوگ دیوانے ہیں۔ یوسف نے جب ان کے والد گرامی روتے روتے نابینا ہوئے تو یوسف نے اپنے جسم سے قمیص اتاری اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہا میری یہ جسم سے نکلنے والی قمیص لے جاؤ، یعقوب پیغمبر کی آنکھوں پہ ڈال دو۔ پیغمبر کے جسم سے اترا ہوا لباس پیغمبر کے چہرے پہ لگے گا، آنکھوں پہ لگ جائے گا، اللہ آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ یہ جسم سے لگنے والا یوسف کا لباس ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم محبوب
محبوب کی شان یہ ہے جس سے میرے رسول کے طلبوں سے جو مٹی لگتی ہے اسی طلبے کے نیچے سے یہودی مٹی نکال لیتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی شان، نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں ہم نے نوح کو بھیجا اور انہوں نے 950 سال دین کی تبلیغ فرمائی۔ 950 سال دین کی تبلیغ فرمانے کے بعد 40 مرد اور 40 عورتیں، 80 لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ نوح کی 950 سالہ زندگی کا کارنامہ، 80 لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، مگر بات جب محبوب کی آئی ہے، جنگ سے واپسی کے موقع پر پہاڑ کے دامن میں 80 لوگ دشمن بنے کھڑے ہیں، ایک نظر محبت کی محبوب نے ڈالی ہے، ایک لمحے میں سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نوح کی زندگی 950 سال کی زندگی کی کمائی، 80 لوگ حضور کی ایک نظر پڑی ہے، 80 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ کی بات کیجئے، ابراہیم خلیل اللہ، قرآن نے جس کو کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ نماز پڑھنے کی جگہ۔ پچھلی امتوں کا انداز یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ نے جگہوں کو فکس کر دیا، یہاں نماز پڑھو گے تو قبول کی جائے گی، اور اگر یہاں نہ پڑھی تو قبول نہ کی جائے گی۔ مگر جب حضور کے قدم اس زمین پر پڑے تو اعلان کیا گیا محبوب اب پوری روئے زمین کو تیری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں جگہ ملے سجدہ کر لو، اللہ وہیں سے تمہارے سجدے کو قبول فرما لے گا۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے ابراہیم بیٹے کو قربان کریں، اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے اللہ قبلے کو بدل دیتا۔ آپ غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات دیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تمام انبیاء میں حضور سے کم انبیاء میں اللہ نے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے۔ موسیٰ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب، اے مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے محبوب ہیں، تو کلیم اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ خدا کی رحمت اعلان فرما رہی ہے کلیم وہ ہے جو چل کے کوہ طور پر آئے اور عرضی لگائے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میری طرف سے جواب آئے لن ترانی۔ محبوب وہ ہے جو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سو رہا ہو اور میں جبریل کو بھیجوں جلدی لے کر آ، میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبوب کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ٹھوکر مار رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، مگر میرے محبوب کی شان یہ ہے اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین سے اکھڑتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، خصائص کبریٰ کو اٹھا لیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے بارے میں، جسم کے الگ الگ حصوں کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں حضور کی جسم کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں، کیسے؟ تو پتہ چلا کہ یہی علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں 72 مرتبہ میرے نبی کا دیدار فرمایا۔ حضور کی شان یہ ہے جب حسان نے دیکھا منبر پر بیٹھ کر چہرے رسول کو تو اپنے انداز میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسن و جمال والا دیکھا نہیں، اور میری آنکھیں دیکھیں کیسے؟ اس کائنات میں کسی ماں نے اتنا حسن و جمال والا شہزادہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اور
اگر اسی چہرے کو مدینے کے لوگ دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وقت کا امام کہتا ہے اے لوگو حضور کی عزت میں مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناموس رسالت تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حضور کی عظمتوں کو پہچان لو، مصطفیٰ کی ذات اور سیرت سے قریب آ جاؤ۔ تم مصطفیٰ کی ذات کو نہ پہچانو گے، حضور کی شان کو نہ پہچانو گے، پھر تم کیسے کہو گے ہم حضور کی عزت اور ناموس میں مرنے والے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے قوم مسلم کے جوانوں کو سمجھا کے کہا تھا جوانوں تم بزدل نہیں ہو، تم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہو، تم ڈرنے والے نہیں ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے تاریخ یاد دلائی اور اپنے جوانوں سے کہا جوانوں تمہاری تاریخ یہ تھی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں جگایا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے حضور کی عزت کی جب بات کی تو اپنے انداز میں کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے بتایا علامہ خادم حسین رضوی کے اوپر لوگوں نے 1400 سے زیادہ FIR درج کرائیں، اور جب ان کا آخری وقت آیا لوگوں نے کہا ہم واپس لینے کے لیے تیار ہیں، مگر کہا گیا نہیں یہ ساری FIR کو باضابطہ فائل بناؤ، اور فائل بنانے کے بعد میرے کفن میں رکھ کے قبر میں دفن کر دینا، فیصلہ حضور کی بارگاہ میں ہو جائے گا، فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے گا، فیصلہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہوگا۔ خادم کون خادم؟ کون خادم؟ مصطفیٰ کا خادم۔ کون خادم؟ حسین کا خادم۔ ارے حسین نام بھی زندہ ہے تو خادم حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے تو خادم حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا مزاج زندہ ہے تو خادم حسین کا مزاج زندہ ہے، حسین کے ماننے والے زندہ ہے تو خادم حسین کے ماننے والے زندہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ایک آل رسول نے، ایک سید زادے نے مدینہ شریف میں روضہ مبارکہ کے قریب بیٹھ کر یہ خوشخبری دی، ایک اللہ والے نے کسی نے کہا خادم کے بارے میں بتاؤ، خادم حسین رضوی کے بارے میں، تو اس مرد قلندر نے، اس اللہ والے نے کہا خادم حسین موجودہ دور میں اپنے وقت کے قطب کا نام ہے، قطب کا۔ کون خادم؟ جس نے پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے۔ کون خادم؟ آج تو ہمارے پاس ہزاروں بہانے، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے ہمارے یہاں قیادت کی کمی ہے، قیادت، لیڈرشپ۔ ہماری قوم کے جوان چاہتے تو ہیں حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ڈرا دیا جاتا ہے، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے لیے حالات 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ایسے ہی تھے، اور شاید آنے والا دور اس سے زیادہ بدترین دور آئے۔ حالات ہمیشہ ایسے رہے ہیں، مگر حضور کے غلام 313 جب میدان میں نکلے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے
عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا ابو جہل کا پتہ بتاؤ کہاں ہے؟ وہ حیرت زدہ تھے، تم چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے اپنے انداز میں کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہماری اس سے لڑائی یہ نہیں ہے کہ اس نے زمین دبائی ہے، لڑائی یہ نہیں ہے کہ باپ کو گالی دی ہے، لڑائی یہ نہیں ہے ہمارے پیسے دبائے ہیں، لڑائی اس بات کی ہے کہ میرے رسول کو گالی دیتا ہے، لڑائی اس بات کی ہے کہ پیغمبر کو برا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارے لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیسے جاؤ گے اتنے بڑے لشکر کے سامنے؟ کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ، جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ابو جہل کو بچا نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو حضور کے وسیلے سے رہیں گے، تو حضور کے وسیلے سے کھاتے ہیں، تو حضور کے وسیلے سے۔ میرا امام کہتا ہے آسماں خان زمین خان زمانہ مہما صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے میرے امام نے پوری زندگی ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی، شمع جلائی ہے اور ایسی شمع جلائی ہے اللہ اکبر۔ دنیا میں آج بھی جو چاہے جس کی تعریف کرے، مگر ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ رہے۔ دشمنوں نے آج بھی میرے رسول کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر یاد رکھنا وقت کا امام کہتا ہے میرے رسول کی شان یہ ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ ذکر آپ کا ہے، محفل آپ کی ہے، بات آپ کی ہے، دیوانے آپ کے ہیں، غلام آپ کے ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ دیوانے یہ غلام نہیں بلکہ احمد رضا کی زبان میں کہوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وقت کا امام کہتا ہے جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھبن، بھبن میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ عاشقوں سے پوچھو کائنات کا نظام کس کے صدقے میں؟ عاشق بتائیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جائیں، حضور کے دیوانے بن جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، نیک بن جائیں۔ دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں ذرا اپنا ٹیسٹ بدلو، ذرا اپنی لذتیں بدلو، ذرا اپنا معیار بدلو، ذرا اپنا ذائقہ بدلو۔ تم نے دیکھا نہیں امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب 3 مسلمان جوانوں کو عیسائی بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا، 2 نے اپنی جان دی زیتون کے تیل میں، لیکن ایک جوان کو سلامت رکھا گیا، اور 40 دن مسلسل ایک لڑکی کو اس کے حجرے میں بھیجا گیا سجا سبا کے، تاکہ جوان کا ایمان ادھر سے ادھر ہو جائے۔ لیکن جب 40 دن گزرے تھے اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا، تو اس لڑکی نے کہا تھا ایسا کون سا نشہ ہے جو تو کبھی ایک نظر بھی میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے؟ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ ارے جس کی نظروں میں یار کے طلبے کا جلوہ ہو وہ دنیا کا
حسن کیا دیکھے۔ یاد رکھو ہمارے سر پر جو عزت کا تاج ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے، ہمارے جسم پر یہ عالی شان لباس ہے یہ حضور کے صدقے میں ہے، یہ پورے کائنات کا نظام ہے حضور کے صدقے میں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آج ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، کائنات میں دھومیں مچی ہیں یہ صدقہ مدینے والے کا ہے، ذکر کی محفل سجی ہے صدقہ مدینے والے کا ہے، زمین پر رزق دیا جاتا ہے صدقہ مدینے والے کا ہے، سانسیں چل رہی ہے صدقہ مدینے والے کا ہے، سینے میں دھڑکتا ہوا یہ دل ہے صدقہ مدینے والے کا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو انہی کے صدقے میں پیدا فرمایا، اسی لیے یہ عہد کر لیں زندہ رہیں گے تو غلام بن کر، دنیا سے جائیں گے تو غلام بن کر، اور جب غلام بن کر قبر میں رکھ دیے جائیں گے تو حال یہ ہوگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جب چلیں گے ہمیں قبر کی طرف لے کے دنیا کے لوگ تو ہم پکار کے کہیں گے لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک ہو نیک ہو متحد بنے منظم بنے، اور یاد رکھیے گا اپنی قیادت کے بارے میں سوچیں، قیادت کی بات کریں۔ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے اس لیے میں صرف دینی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر میری بہت ساری تقریریں موجودہ دور میں سیاسی طور پر ہوتی ہیں، میلاد کی محفل میں چند باتیں آپ سے میں حضور کی عزت کی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے کہ قیادت ہماری ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہماری اپنی آواز ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہمارا اپنا ایک انداز ہو، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہم اپنا فیصلہ لے سکیں، دنیا یہ بالکل نہیں چاہتی ہے ہماری ایک ٹیم ہو تنظیم ہو۔ مگر یاد رکھیے گا بہت زمانہ گزر گیا، آزادی کو 70-75 سال گزر گئے، یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیں اور آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، کسی اور کے ووٹ نہیں مانگنے ہیں، کسی اور کے فلیکس نہیں لگانے ہیں، کسی اور کے نعرے بازی نہیں کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضور کا نعرہ لے کر دنیا میں نکلو گے چھا جاؤ گے، حضور کا نام لے کے دنیا میں نکلو گے، اللہ عزت کے تاج تمہارے سر پہ رکھے گا۔ جنہوں نے حضور کا نام لے کے دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ بزدلی چھوڑ دیں، موجودہ دور میں انتظار نہ کریں کہ کوئی صلاح الدین آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی علی اکبر آئے گا، کوئی ارطغرل غازی آئے گا، کوئی عثمان غازی آئے گا، کوئی ٹیپو سلطان آئے گا۔ انتظار مت کیجئے، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا ٹیپو سلطان آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا رسول کا غلام آپ کو بننا ہے، موجودہ دور کا خالد بن ولید کا جانشین آپ کو بننا ہے۔ کون ٹیپو سلطان؟ جب قلعے پر حملہ کیا گیا تھا تو وہی ٹیپو سلطان تھے۔ کچھ بزدلوں نے آ کے مشورہ کیا حضور انگریزوں کے قدموں میں تلوار ڈال دیں، ہو سکتا ہے جان بخش دیں۔ یہ جملہ تاریخی جملہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے کبھی مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، اس لیے ٹیپو گردن جھکا کے نہیں جائے گا۔ شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں شیر ہوں، شیر بن کے جیوں گا، شیر بن کے دنیا سے جاؤں گا۔ میں رہوں گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر، جاؤں گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر۔ کون مصطفیٰ کے غلام؟ اللہ اکبر۔ رنگون کی جیل میں جب کہا گیا تھا بہادر شاہ ظفر سے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں پیش کر کے کہا گیا دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی،
اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ کون مصطفیٰ کے غلام؟ اللہ اکبر، غور تو کرتے چلیے، کون مصطفیٰ کے غلام؟ تم نے کیا سمجھا صلاح الدین ایوبی کو؟ کون صلاح الدین ایوبی؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں بڑے کارنامے وہی کرتے ہیں جن کی پیٹھ پر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا۔ میری بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ بڑے کارنامے وہی انجام دیتے ہیں جن کی پیٹھ پر اللہ والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے جو نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں ہلکا نہ سمجھیے، یہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ کسی کو وقت کا صلاح الدین ایوبی بناتا، یہ نظر کرم کرتے ہیں۔ صلاح الدین کون؟ غوث اعظم کے مرید کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ قادری نسبت رکھنے والا، اور اللہ والوں کی نسبت نہ ہو تو میدان فتح نہیں کیے جا سکتے۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ جس نے چھوٹے سے لشکر کو لے کر اللہ اکبر مسجد اقصی کے سامنے جا کے نمازی لگا دیے، روزے دار لگا دیے، قرآن کے حافظ لگا دیے، قرآن کے قاری لگا دیے، تہجد گزار لگا دیے، سجدہ کرنے والے لگا دیے، سامنے لشکر جرار ہے یہودیوں کا، وہ سوچ رہے تھے تھوڑی دیر میں مٹا دیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جب کلمہ پڑھنے والے گئے ہیں انہوں نے اعلان کر کے کہا تھا تمہیں ناز باور پہ ہے، ہمیں ناز اللہ کی رحمت پہ ہے، ہمیں ناز خدا کے کرم پہ ہے، ہمیں ناز اس کی عنایات پہ ہے۔ دنیا نے دیکھا مٹھی پر لشکر نے اسی مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں مسجد اقصی میں دی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے کہا تھا مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تباہ ہوگے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ مایوس نہ ہو دیوانوں، وہ دن ضرور آئے گا، پھر سے مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرے گا، پھر سے مسجد اقصی کے منبر پر کوئی نہ کوئی تو وقت کا صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی نہ کوئی غلام آئے گا، کوئی نہ کوئی دیوانہ آئے گا۔ جب فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہی ہے۔ آج انتظار ہے دنیا کو، دیکھ لینا جب ختم نبوت کی بات آئی، ختم نبوت کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے حسین کے خادم نے نعرہ لگایا۔ جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی کل تو سلمان فارسی تھے، آج بات آئی ہے سلمان ازہری ہے، آنے والے دور میں بھی دیکھ لینا اللہ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ زمانہ کبھی اسلام کے ہیرو سے خالی نہیں رہتا۔ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو ناموس رسالت پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں، نہ ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، دنیا کے اندر تھوڑے سے ناچنے گانے والے لوگوں کا اسٹیٹس لگا لیتے ہیرو ہیں۔ یاد رکھیے گا پریکٹیکل لائف ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہیرو یہ نہیں ہے۔ ہیرو کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ہیرو کسے کہتے ہیں۔ ہمارا جوان 17 سال کی جوانی میں عیاشیوں کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ پر فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ آج ہم شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد بھول گئے، جوانی کا مقصد بھول گئے، اپنے آنے کا مقصد بھول گئے۔ جانتے ہو جب اشفاق اللہ خان کو ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جب انگریزوں نے ان کے جسم پر پریس جلا کے لگائی، جسم لوٹ گئی، نمک لگایا اور اس کے بعد کہا تھا ملک کی آزادی میں حصہ لینا چھوڑ دو ورنہ جان جائے گی، تو اشفاق اللہ خان نے جانتے ہو کیا نعرہ دیا؟ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا
بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے والے کسی دور میں بزدل نہ رہے، وہ دور حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا، جبکہ انہیں غدار کہا گیا، اعلان کیا گیا مراد آباد کے چوراہے پر مولانا کو پھانسی دی جائے گی، تختہ دار پر لٹکانے کے بعد میں پوچھا گیا مولانا کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کرو۔ دیکھو حضور کے عاشقوں کی خواہشیں کیا ہوتی ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی نے 27 رمضان میں روزے کی حالت میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے پھندا ڈالنے کے بعد کہا تھا آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدام حسین کو جس زمانے میں پھانسی دی گئی، جس زمانے میں پھانسی دی گئی، سردی کا وقت تھا، جسم سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، پوچھا آخری خواہش، آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ پھانسی لگانے سے پہلے میرا کوٹ میرے جسم پر پہنا دیا جائے۔ بڑی حیرت کی بات تھی، لوگ سوچنے لگے، کسی کو خیال ہی آیا دنیا سے جانے والا ہے، لیکن نوابی کا جو بھوت سوار تھا وہ نہیں گیا، مرتے مرتے بھی کوٹ چاہیے پہننے کے لیے، مگر دیکھو وفادار رسول کیسے ہوتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، بہادر ماؤں کے بہادر بیٹے کیسے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا میرا کوٹ مجھے لا کے پہناؤ، کوٹ کیوں؟ کہا اس لیے سردی کے وقت میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اس لیے سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، اسی عالم میں اگر مجھے پھانسی دے دی گئی تو دنیا دیکھنے والے کہیں گے، دنیا والے کہیں گے صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی تو جسم پر لرزہ طاری تھا، کپ کپا رہا تھا، اسی لیے مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ میرے جسم کا سردی کی وجہ سے کپ کپانا بند ہو جائے، تاکہ دنیا جان لے محمد کے غلام جب دنیا سے جاتے ہیں کانپتے نہیں جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں ایک لمحے کی موت آنے والی ہے، اس کے بعد قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا، موت ایک لمحے کی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے لوگو حضور کے وفادار بن جاؤ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک عاشق کہتا ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، یا رسول اللہ گنہگار ہوں میں برا ہوں مگر یا رسول اللہ جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، ایک نظر کرم فرمائیں گے تو اس گنہگار کے سارے گناہ دھل جائیں گے، گنہگار ہوں مگر پھر بھی اس آسرے پر بیٹھا ہوں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر پیغام لے کر جائیے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے، زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا،
زندگی میں جب تک زندہ رہیں گے تو ناموس رسالت کے محافظ بن کر رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے یہ کہتے جائیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سونے کا مطلب جہان میں نے مراد لیا، جب میری آنکھ بند ہو دنیا سے جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قبر میں حشر میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور جب حالت یہ ہوگی تو میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں گھبراؤ مت، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے، ہم جیے تو حضور کی محبت میں، دنیا سے جائیں تو حضور کی محبت میں۔ صحبن کوئی لغزش ہو یہ توبہ کرتا ہوں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔